يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زالت به الأسور. من الشيطان الرجيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاری رحمہ اللہ تعالی. حق تعالی شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں میں مجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا طبقہ علماء کا طبقہ ہے. سب سے زیادہ میرا خوف جن لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے وہ علماء ہیں. علماء عالم کی جمع ہے. عالم کہتے ہیں علم دین کو جاننے والا اور اللہ جل جلالہ کی ذات عالی کی کچھ نہ کچھ پہچان رکھنے والا، اس کو عالم کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ کا مبارک ارشاد نقل فرمایا ہے. حدیث قدسی ہے، بخاری شریف دوسری جلد میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں جس بندے نے میرے ولی یعنی عالم کو ستایا، اس کے ساتھ دشمنی کی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں جس بندے نے میرے کسی عالم کو ولی کو ستایا تو میرا اس بندے کے خلاف کیا ہے جی؟ اعلان جنگ ہے. یعنی عالم کو ستانا، عالم کو ذلیل کرنا، اس کی اہانت کرنا، اس کو ذکر کرنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ جل جلالہ کی جنگ کو قبول کرنے والی بات ہے. اللہ بہت بڑی جسارت ہے. تو بھائی علماء کی توہین جو ہے یہ بہت خطرناک کام ہے، انتہائی خطرناک ہے. کتنا خطرناک ہے؟ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جس وقت میری امت میں علماء کی توہین ہونے لگے تو پھر اللہ جل جلالہ کی طرف سے 4 قسم کے عذابوں کا انتظار کرو. 4 قسم کے عذابوں کے اندر میری امت کو اللہ جل جلالہ مبتلا کر دیں گے. کس وقت؟ جب میری امت میں میرے علماء کو ذلیل و خوار کیا جانے لگے، ان کے بارے میں دلوں کے اندر بغض رکھا جانے لگے. کون سے 4 عذاب ہیں؟ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پہ قحط سالی آ جائے گی. قحط سالی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے آسمان سے بارش ہونا بند ہو جائے، زمین کی پیداوار ختم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں قحط سالی. یہ میرے اور آپ کے معاشرے میں اسی کو کہا جاتا ہے. اور قحط سالی کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ پیسوں کی فراوانی ہو، رزق کی فراوانی ہو، مال و دولت کی فراوانی ہو، لیکن ان پیسوں سے نہ میری ضرورت پوری ہوتی ہو اور نہ ہی ان پیسوں سے مجھے سکون ملتا ہو. میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی، مجھے سکون قلب نصیب نہیں ہو رہا. یہ بھی قحط سالی کی ایک علامت ہوا کرتی ہے. ایک عذاب کیا ہوتا ہے جی؟ اس قوم پہ اللہ کی طرف سے قحط سالی آتی ہے. دوسرا عذاب جو اللہ کی طرف سے آتا ہے جب علماء کی توہین کی جانے لگے، علماء کو گھٹیا، معاشرے کا ذلیل ترین انسان اور معاشرے کا ایک نکمہ ترین انسان سمجھا جانے لگے. دوسرا عذاب اللہ کی طرف سے آتا ہے کہ ایسی قوم پہ اللہ جل جلالہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتے. تو یقینی بات ہے جب حکمران ظالم ہیں تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ عوام پہ انہوں نے ظلم کرنا ہی کرنا ہے. عوام پھر ان کے مظالم سے بچ نہیں پائے گی، ظلم کریں گے اور دنا کے ظلم کریں گے. تیسرا عذاب
اللہ جل جلالہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان کے علماء کی توہین کرنے کی وجہ سے، علماء کے بارے میں دل میں بغض رکھنے کی وجہ سے اللہ ان پہ جو حکمران مسلط کریں گے وہ بددیانت ہوں گے، وہ خیانت کرنے والے ہوں گے۔ بھائیو، میں کسی عامی بندے کی بات نہیں سنا رہا، دو جہان کے بادشاہ کی بات سنا رہا ہوں، جس کی بات میں ہمیں ایک رتی برابر بھی شک و شبہ نہیں ہو سکتا، اور جو کرے گا اس کی خیر نہیں۔ ٹھنڈک بات ہوتی ہے، مضبوط بات ہوتی ہے۔ یہ سنے نبی نے بادشاہ فرمائی کہ ان پہ جو حکمران مسلط ہوں گے وہ حکمران کیسے ہوں گے؟ بددیانت، امانت میں خیانت کرنے والے، خائن ہوں گے۔ چوتھا عذاب کیا ہوگا کہ جو ان کے دشمن ہیں، اس قوم کے جو قوم اپنے علماء کو ذلیل کرتی ہے، ان کے بارے میں دل کے اندر بغض اور حسد کینہ رکھتی ہے، اس قوم پہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے دشمنوں کے مختلف حملے ہوتے رہیں گے، کبھی کسی طرح کا حملہ، کبھی کسی طرح کا حملہ، کبھی کسی طرح کا حملہ۔ بھائیوں، یہ چار طرح کے عذاب جو ہیں، یہ میں اپنے ملک کے اندر اپنے قوم پہ، مسلمان قوم پہ محسوس کر رہا ہوں۔ قحط سالی ہے، ہمارے رزق، ہمارے مال دولت کی وجہ سے ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی۔ ہر بندہ اپنے گھر کے اندر اپنی ذات میں تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، چلا رہا ہے، چاہے اس کے پاس جتنا مرضی سرمایہ ہو، مر گیا، میری پوری نہیں پڑ رہی، میری پوری نہیں پڑ رہی۔ دوسرے نمبر پہ کیا فرمایا کہ ان پہ ظالم حکمران مسلط ہوں گے۔ بھائی میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے مجھے تو ظالم ہی نظر آئے۔ تیسرے نمبر پہ کیا فرمایا؟ بددیانت، خائن حکمران، خیانت کرنے والے حکمران۔ تو مجھے تو کوئی اچھا حکمران نظر نہیں آیا بھائی ہمارے پاکستان میں۔ اور چوتھے نمبر پہ کیا فرمایا؟ غیروں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے پیر در پیر مختلف انداز میں حملے ہوں گے۔ تو ہمارے پاکستان پہ کون سا حملہ جو نہ ہو رہا ہو، جس کا جب جی چاہتے ہیں ہم اٹھا کے حملہ کر دیتے ہیں۔ اب حملہ کرنا یہ نہیں ہوتا کہ جنگی جہاز آئے وہ آ کے کوئی بمباری کرے پھر حملہ ہوتا ہے۔ جس زمانے کے اندر جس چیز میں کمپٹیشن چل رہی ہوتی ہے، ملکوں کی ترقی کے حوالے سے تقابل، مقابلہ، ریس، اور ان کا ایک وہ باغم توڑ چل رہی ہوتی ہے، اس کے اندر دیکھا کرتے ہیں حملہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ حملے سے ہر وہ حملہ مراد ہے جس سے دوسرے ملک کو نیچا کرنا، اس کو تباہ کرنا مراد ہے۔ تو میرے ملک میں کون سا حملہ نہیں ہو رہا اس وقت؟ یہ کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے کہ ہمارے ملک میں علماء کی توہین بہت زیادہ ہو رہی ہے، سرکاری سطح سے لے کے پرائیویٹ تک، چپڑاسی سے لے کے صدر تک، علماء کی ہمارے ہاں قدر ہی کوئی نہیں ہے، تعظیم ہی کوئی نہیں ہے، تقریب ہی کوئی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ کی ناراضگی اور اللہ کی طرف سے ناراضگی کے اتنے سخت فیصلے۔ میرے عزیزو، علماء نے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ جو علماء کی توہین کرتا ہے، اللہ کے ولیوں کی توہین کرتا ہے، اس کو ایمان پہ خاتمہ نصیب نہیں ہوتا، اس کا خاتمہ برا ہوتا ہے۔ اور جو طبقہ علماء کی توہین کرنے کا عادی بن چکا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، میرے عزیز دوستو، اس طبقے کے اندر جا کے دیکھ لیجئے، ان میں سے اکثر کو سوء خاتمہ نصیب ہو رہا ہے، بری موت نصیب ہو رہی ہے، ان کو اچھی موت، ایمان والی موت مل ہی نہیں ہے۔ پھر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب علماء کی توہین ہونے لگے، علماء کو معاشرے میں ذلیل و خوار کیا جانے لگے، تو علماء کی توہین کرنے والا انسان جو ہے، جب اس کو آپ قبر کے اندر لٹائیں گے، اس کا چہرہ قبلے کی طرف کریں گے تو چہرہ قبلے سے پھر جائے گا، قبلے کی طرف نہیں رہے گا اس کا چہرہ، پھر پھیریں گے قبلے کی طرف، پھر اللہ کی طرف سے پھیر دیا جائے گا، پھر قبلے کی طرف
طرف پھیریں گے پھر پھیر دیا جائے گا، حتیٰ کہ تنگ آ کے لوگ اس کے چہرے کو پھر ایسے ہی چھوڑ کے اس پہ مٹی ڈالیں گے کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہو رہا تو میں کیا کروں گا۔ علماء کی توہین کا اتنا خطرناک وہ سلسلہ وہ نتیجہ نکلتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمارے ایک بہت بڑے مصنف گزرے ہیں، مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے، خود اپنا واقعہ۔ فرماتے ہیں ہم چند افراد تھے، سفر میں تھے، کسی جگہ پہ ہمیں کسی ہوٹل پہ ٹھہرنا پڑا چائے وغیرہ کے لیے۔ ہم وہاں پہ باہر بیٹھ گئے، ساتھ میں نا کسی اور بینچ پہ ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ داڑھی والے آ گئے ہیں، مولوی آ گئے ہیں، وہ اٹھ کے ایک طرف ہو کے نا اس نے جیسے کتا بھونک رہا ہوتا ہے ایسے بھونکنا شروع کر دیا۔ بھونکتا پھر خاموش ہو جاتا، پھر قریب وہاں آگے بیٹھنے کی وہ کوشش کرتا، بیٹھتا، ہم پہ نظر پڑتی، پھر کھڑا ہو کے بھونکنا شروع کر دیتا۔ وہ تسلسل کے ساتھ یوں کر رہا ہے۔ ہم نے مالک ہوٹل سے پوچھا بھئی یہ کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا آپ نہیں جانتے اس بندے کو؟ ہم نے کہا بھائی ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ کہنے لگا کہ یہ وہ بد نصیب انسان ہے، یہ وہ بد کردار اور بد زبان انسان ہے، بد قسمت انسان ہے جس نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی توہین کی تھی۔ اس توہین کے بعد اللہ جل جلالہ نے اس کے دماغ کو معاف کر دیا ہے۔ جب اس کو داڑھی والا نظر آتا ہے، کوئی عالم نظر آتا ہے تو یہ کتے کی طرح یوں بھونکنا شروع کر دیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس پہ عذاب ہے۔ ہوا یہ تھا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی مجلس میں تقریر کرنے کے لیے تشریف لائے، کسی جلسے میں۔ جب حضرت منبر پہ تشریف فرما ہوئے، ابھی تقریر شروع نہیں کی، پیچھے کھڑے ہو کے اس نے کہا کہ کتے کی طرح بھونکتے ہو تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے کھڑا ہو کے ان کی طرف انگلی کر کے کہا تم کتے کی طرح بھونکتے ہو۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا، بس اس کا یہ کہنا تھا، اس نے وہیں پہ بھونکنا شروع کر دیا، جیسے کتا بھونکتا ہے اس طرح سے وہیں پہ ہی اس کا کام شروع ہو۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ جل جلالہ کبھی کبھی ظاہر کر دیتے، علماء کی توہین بڑی خطرناک ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہماری امت کے ایک بڑے مضبوط محدث اور عالم گزرے ہیں۔ ان کا ایک فتویٰ ہے فتاوی عزیزیہ کے اندر۔ فتویٰ کیا ہے ان کا؟ اہانت العلماء کفر، علماء کی اہانت کرنا، ان کے بارے میں دل کے اندر بغض رکھنا، حسد رکھنا، ان کو معاشرے کے اندر ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، یہ کفر ہے، کفر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نبر اللہ مرقدہ کے پاس جب یہ فتویٰ آیا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس فتوے پہ فتویٰ دے دیا کہ جو حضرت نے فرمایا بالکل صحیح ہے۔ امداد الفتاویٰ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ کی کتاب ہے، اس کی 4تھی جلد کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اہانت العلماء کفر، میرے بڑوں کا یہ فیصلہ ہے، فتویٰ ہے، تو میرا بھی یہی فیصلہ اور فتویٰ ہے کہ علماء کی اہانت کرنا یہ کفر ہے۔ تو بھائیو، جہاں پہ علماء کی اہانت ہو رہی ہو وہاں تو ایمان کا ہی جنازہ نکل جاتا ہے، وہاں تو ایمان ہی باقی نہیں رہتا۔ جب ایمان باقی نہیں رہتا، علماء کی اہانت کرنے پہ یہ تلا رہتا ہے، اس کو تجدید ایمان یعنی نئے سرے سے ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوتی، پھر اس کا خاتمہ برا ہونا ہی ہونا ہے۔ اس کو ایمان کیسے مرنے کے بغیر کیسے نصیب ہو جائے گا؟ اس لیے بہت خطرناک معاملہ ہے بھائی۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا، ایک گاؤں میں کسی چودھری صاحب نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، آخری بات ہے۔ مولوی طلاقیں بھی 3 دی، اپنی بیوی کو کتنی طلاقیں دی؟ 3 طلاقیں دی۔ اب 3 طلاقوں کے بعد تو چکر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ آ گیا مولوی صاحب کے پاس،
مولانا میرے والد نے میری والدہ کو 3 طلاقیں دی ہیں، طلاق ہوئی ہے یہ نہیں؟ مولوی صاحب نے کہا بالکل نہیں ہوئی۔ نہیں گل سمجھ؟ مولوی صاحب نے کیا فرمایا؟ بالکل نہیں ہوئی۔ یہ جو پوچھنے والا تھا یہ اس چودھری کا سب سے بڑا بیٹا تھا، اس نے شور مچا دیا۔ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں جی جو 3 طلاقیں دی ہیں تیرے باپ نے وہ ہوئی نہیں، کوئی طلاق بھی نہیں ہوئی۔ تو پورے گاؤں میں شور مچ گیا کہ آج تک ہم نے یہی سنا ہے کہ 1 دیتا ہے 1 ہو جاتی ہے، 2 دیتا ہے 2 ہو جاتی ہیں، 3 طلاقیں دیتا ہے خاوند تینوں ہو جاتی ہیں، مولوی نے کی کیا ہے؟ اب جب چیمیں گولیاں زیادہ ہو گئی، پنچایت بلائی گئی، ایک مشاورتی کمیٹی بلائی گئی، بیٹھ گئے، اس میں عالم صاحب کو بھی بلایا گیا، امام صاحب کو بھی بلایا گیا۔ اب امام صاحب کا سب سے بڑا فائن جو ہے، سب سے بڑا تعریف کرنے والا، وہ اس چودھری صاحب کا سب سے بڑا بیٹا ہے۔ امام صاحب کی تعریف کے گیت گا رہا ہے، اور جب امام صاحب کٹہرے میں آئے، پنچایت میں آئے، تو یہ پیچھے باڈی گارڈ بڑھ کے کھڑا ہے امام صاحب۔ وہاں پہ جب بات چیت شروع ہوئی کہ حضرت امام صاحب آپ نے کہا ہے کہ 3 طلاقیں اس نے جو اس کے باپ نے دی ہیں یا فلاں آدمی نے دی ہیں چودھری نے، کوئی بھی نہیں ہوئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے کہا ہے یہ؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں پہلے بھی میں نے یہی کہا تھا، اب میں اس پنچایت کے اندر بھی یہی کہتا ہوں کہ اس چودھری نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، کوئی طلاق نہیں ہوئی۔ کہنے لگے وہ کیسے ہوئی؟ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی، کوئی ثبوت ہوگا؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس مضبوط ثبوت ہے۔ اب وہ ثبوت دیکھیے۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ بھائیو طلاق ہوتی ہے اس وقت جب پہلے نکاح ہوا ہو، طلاق اس وقت ہوتی ہے جب پہلے مرد اور عورت کا نکاح ہوا ہو۔ اس چودھری کا تو اس لڑکے کی ماں سے نکاح ہی نہیں ہوا۔ وہ ایک اور شور مچ گیا، کہنے لگا مولوی صاحب آپ کیسے اعتماد سے کہہ رہے ہیں، اتنے اعتماد سے کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ مولوی صاحب نے پھر جب یہ آدمی اس لڑکی کو، اس کی ماں کو دوسرے کسی اور گاؤں سے بھگا کے لے کے آیا تھا، وہ سن یاد دلوایا، اور جو گاؤں کے اندر شور مچا تھا وہ شور یاد دلوایا، بڑی پرانی بات تھی، اور ان کو کہا کہ وہ فلاں سن یاد کرو، آپ کے گاؤں میں کوئی شور مچا تھا کہ فلاں چودھری کا فلاں آدمی جو ہے چودھری کا بیٹا وہ ایک لڑکی نکال کے لے آیا ہے اور نکاح بھی نہیں ہوا اس سے؟ کہنے لگا ہاں تھوڑا تھوڑا یاد تو پڑ رہا ہے۔ کہنے لگا یہی تھا وہ جو نکال کے لے کے آیا تھا۔ پھر اگلی بات کیا ہوئی کہ ابھی شور ہو رہا تھا، کئی دن تک، مہینے تک مسلسل چلتا رہا، نکاح نہیں ہوا تھا، اس چودھری صاحب کا یہ بیٹا پیدا ہو چکا تھا۔ اس چودھری صاحب کا یہ بیٹا پیدا ہو چکا تھا۔ جب یہ بات ساری کھول کے سامنے رکھی کہ اس کے باپ کا اس کی ماں سے نکاح ہوا ہی نہیں ہے، یہ ولد الزنا ہے، یہ حرامی النسل ہے، یہ حلال کا نہیں ہے، تو میرے عزیز دوستو گاؤں والوں کو تو بات سمجھ میں آ گئی، سب کو، چودھری صاحب کو بھی بات سمجھ میں آ گئی، لیکن جو حرامی بندہ تھا، لڑکا تھا، جو پہلے فائن تھا مولوی صاحب کا، تعریف کرنے والا تھا، اس پوری مجلس کے اندر سب سے زیادہ گالیاں اس مولوی صاحب کو اس بندے نے دینا شروع کر دی، بڑی بڑی گالیاں دے رہا ماں بہن کی مولوی صاحب کو۔ مولوی صاحب کو گالیاں کیوں دے رہا ہے؟ اس وجہ سے دے رہا ہے کہ اس کا نسل ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ ہمیشہ بات یاد رکھو، جب کوئی عالم پہ بھونک رہا ہو، سیاسی سٹیج پہ کھڑا ہو کے بھونک رہا ہو یا پرائیویٹ سٹیج پہ کھڑا ہو کے بھونک رہا ہو، کسی جگہ پہ بھی بک بک کر رہا ہو علماء کے خلاف، آپ اس کے نسل کی تحقیق کرو تو حرامی النسل ہو۔ حلالی بندہ کبھی علماء پہ بھونک نہیں سکتا، یاد رکھیں، حلالی بندے کا نسب اس کو بولنے نہیں دے گا، حرامی بندے کا نسب اس کو بولنے پہ مجبور کرے گا۔ تو اس لیے عزیزو ہم ان وعیدات سے بچیں، کہیں ایمان ہمارا چھن نہ جائے،
کہیں سوء خاتمہ نہ ہو جائے ہمارے حق میں، کہیں ہمارا چہرہ نہ پھیر دیا جائے، ہم کفر کے دائرے کے اندر داخل نہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نسل کے اندر ہی کوئی گڑبڑ ہو۔ اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنے علماء کی بہت زیادہ قدر کرنے کی اور ان کی عزت بجا لانے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ سب بھائی آئندہ سے تھوڑا سا احتیاط کریں علماء کے بارے میں۔